متا جو ہے نا، متا شیعہ حضرات تو اس کے بھی قائل ہیں نا، دلائل ان کے پاس بھی ہیں، صحیح مسلم کی دلیل ہے. اچھا اس پہ بھی شارٹ کلپ چلا دیں گے لوگ، کہیں دیکھو مفتی صاحب متا کے جائز ہونے کی دلیل دے رہے ہو، پوری بات پہ کلپ چلایا کرو. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا کرتے تھے، ابوبکر کے دور میں متا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. اب کوئی رشتہ آئے میرے لیے کہ جو 5ویں شادی نہیں، چلو متا کر لو، یعنی ایک ٹائم کے ساتھ نکاح کر لو. اور ٹائم کیا ہے؟ قیامت تک. جب ٹائم تو پھر 10 20 یا 30 سال، اب ہمیں کیا پتا 30 سال ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، یا 40 سال تک کے لیے نکاح کر لو. تو جو متا کے جائز ہونے کے قائل ہے نا، اس میں پھر ان کے یہاں 4 5 کی شرط نہیں ہے. وہ کہتے ہیں متا تو جتنا چاہے کرو. تو میں کیا کہوں گا بھائی، میں سنی ہوں، میں حدیث کی وہ تشریح مانتا ہوں جو چاروں اماموں نے کی ہے، وہ تشریح نہیں مانتا جو ان کے علاوہ کر رہے ہیں. ایسے تشریحات مارکیٹ میں بہت ملیں گی. اور میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ ہوس کی خاطر اپنا مسلک کیا کر دوں چینج. تو جن کا مسلک ہوتا ہے وہ تمیز سے رہتے ہیں. ہاں تحقیق کرو کہ مسلک صحیح کون سا ہے، یہ تحقیق آپ کے ذمے نہیں. یہ نہیں کہ جس مسلک میں پیدا ہوئے وہی ہے تحقیق. اور ہم نے تحقیق کی ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت چاروں اماموں کا مسلک ٹھیک لگتا ہے، ان کے دلائل ہیں خاندانی، اس لیے ہم بھائی سنی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا 5واں نہیں ہوتا بھائی، اگر ہوتا تو سب سے پہلے میں کرتا. ذرا بھی اس میں کوئی حاشیہ بھی مل جاتا نا. تو ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال ہے. اب پورے بیان میں نا یہ آخری بات کا دیکھنا کلپ نکلے گا. پورے بیان میں کلپ کون سا مارکیٹ میں چلے گا کہ 5ویں جائز ہوتی ہے. اور میرے گھر میں پھر میری چکائی ہوگی. میں بہت گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ، یہ کیا 5ویں کی باتیں شروع کر دی. تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، گھر والوں کو بھی، کہ 5ویں ہوتی نہیں ہے. کوئی کر لے وہ زنا ہے. افسوس تو ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے، لیکن ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، نہیں ہو سکتی. تو اسلام نے مجھے کیا کر دیا؟ پابند کر دیا. گھر والوں کو تحفظ دے دیا کہ بس. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نقل کفر نہ باشد، ہم مسلمان نہ ہوتے تو بیوی آج بھی ایک ہوتی، بلکہ اب تک ایک بھی نہیں کی ہوتی. ہندو سکھ عیسائی جا کے دیکھو 50 سال میں پہلی شادیاں کرتے ہیں، اس سے پہلے دبا کے عیاشیاں کرتے ہیں. وہ ہم نے نہیں کی بھائی. ہماری جو بیوی تھی وہی تھی ہماری. کیا خیال ہے؟ اسی کا گیس کا بل بھی دے رہے ہیں، بجلی کا بل بھی، پھر 25,000 روپے بل آیا ہوا ہے ایک گھر کا. تینوں کا، چاروں کا، گھروں کا ملا کے دیکھو تو آپ بولو گے مفتی صاحب آپ سے بڑا بے وقوف اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا نہیں ہے، کہ کیا ضرورت تھی اتنی شادیاں کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سارا تو ہمارا ان بلوں میں چلا جاتا ہے. تو میں اگر مسلم نہ ہوتا میرے بھائی، پھر عیاشی ہوتی. ایک بھی نہ ہوتی بیوی ہماری، ایک بھی بچہ نہ ہوتا. ولاگ بنانے کے لیے دوسروں کے بچے بھی مل جاتے ہیں ہمیں، دیسی گھی نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ولاگ اس پر موقوف نہیں ہے. پھر گرل فرینڈ ہوتی ہے، اس کے ولاگ زیادہ ہٹ ہوتے ہیں. 20 عورتیں ہوتی ہیں دے دنا دن. پھر 50 سال میں ہم جا کے خواتین کے حقوق پر ایک تقریر کرتے، ایکچولی ایک ہی شادی ہونی چاہیے ایکچولی. اور 55 سال میں پھر ہم ایک رکھتے، گیس بجلی کا بل اس کا بھی نہ دیتے ہم. اور کہتے آپ کو کورٹ سے اختیار ہے، جب چاہیں طلاق لے لیں، اور اللہ کرے لے لیں. یہ بھی کہتے کیا خیال ہے، تاکہ ہم کہیں اور منہ مارے جا کے. عورت کو نقصان ہوتا ہے. تو اسلام نے پابند کر لیا بھائی. اور ہم نے تو پھر بتا دیا آپ کو، ہم نے 4 اس لیے ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ کر نہیں رہے، بڑے لوگ کر نہیں رہے ہیں، جو ہم سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ یہ کر رہے ہوتے تو ہمارے حصے میں ایک بھی نہ آتی. وہ نہیں کر رہے، ان کی مہربانی ہے. تو ہم جیسے نالائقوں کو دھڑا دھڑ رشتے مل رہے ہیں. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی.